السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر قادری محمد عمران القادری عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر مفتی سلمان ازہری کا مسئلہ زیر بحث ہے اور طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے۔ کوئی مرکز اہل سنت کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی فتوے کو غلط کہہ رہا ہے اور کوئی سرکار محمود العلماء نبیر صدر الشریعہ خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ چونکہ اس فتوے پر حضرت کی تصدیق ہے تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو آپ بھی مائک پر پڑھاتے ہیں، کیا آپ اس بنا پر فاسق نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے مائک پر نماز پڑھا کر مرکز کی اور سرکار تاج الشریعہ کی مخالفت نہیں کی؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت پیش کی جائے اور صحیح بات عوام اہل سنت کو بتائی جائے اور صحیح مسئلہ آپ تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلی بات میں مفتی سلمان ازہری کی کروں گا۔ مفتی سلمان ازہری یہ وکرولی میں امام تھے۔ جب ان کے اندر کچھ شرعی خرابی پائی گئی تو وہاں کے لوگوں نے بریلی شریف سوال بھیجا اور وہاں سے فتویٰ منگوایا، تو بریلی شریف سے وہی فتویٰ آیا جو سوال کے مطابق تھا۔ جب وہ فتویٰ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو کچھ دنوں کے بعد مفتی سلمان ازہری بریلی شریف جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اب آئندہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اور انہوں نے اس کے بعد ایک وضاحت نامہ پیش کیا، اور اس وضاحت نامہ میں خود انہوں نے فوٹو اور ویڈیو کے بارے میں کیا کہا ہے اسے آپ سنیں۔ اس وقت وہ وضاحت نامہ میرے سامنے ہے، اسے میں پڑھ کر فوٹو اور ویڈیو کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے اسے میں سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، فوٹو اور ویڈیو کے بارے میں اسی موقف پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا جو میرے شیخ کریم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ہے۔ یہ بات خود مفتی سلمان ازہری نے اپنے وضاحت نامہ میں پیش کی کہ فوٹو اور ویڈیو کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو میرے شیخ کریم سرکار تاج الشریعہ کا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس پر قائم رہوں گا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے اس بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، پھر ان کے وہی معاملات شروع ہو گئے جو تھے، ویڈیو بنوانا۔ تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے بریلی شریف پھر سوال بھیجا، پھر فتویٰ آیا، پھر اس کے بعد وہاں سے انہیں نکال دیا گیا۔ جب یہ بات سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دیا مرکز اہل سنت کی، اور کچھ کم علم رکھنے والے لوگ جنہیں دین کی صحیح معلومات بھی نہیں، وہ اپنے چینل کو مشہور کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی مرکز اہل سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور کوئی فتویٰ کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ 5 وقت کی نماز مائک میں پڑھاتے ہیں تو کیا وہ فاسق نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے مرکز کی مخالفت نہیں کی، بریلی شریف کی مخالفت نہیں کی، حضور تاج الشریعہ کی مخالفت نہیں کی؟ اس طرح کی بہت سی باتیں کی جانے لگی۔ تو دیکھیں، مرکز اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی سلمان ازہری تھے تو یہ فتویٰ آیا ورنہ نہیں آتا۔ تو دیکھیں، مرکز کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 طرح کی باتیں کرے۔ مرکز سے وہی فیصلہ آتا ہے
جو شریعت کا حکم ہوتا ہے وہاں پر گھر والوں کو باہر والوں کو نہیں دیکھا جاتا، چاہے وہ گھر والوں کا معاملہ ہو چاہے باہر والوں کا معاملہ ہو، وہی حکم جاری ہوتا ہے جو حکم شریعت کا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ گھر والے ہیں تو ان کے لیے الگ حکم، یہ باہر والے ہیں تو ان کے لیے الگ حکم۔ اگر مفتی سلمان ازہری کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہی فتویٰ آتا جو مفتی سلمان ازہری کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب یہ فتویٰ آ گیا تو طرح طرح کی مخالفت شروع ہو گئی اور بہت سے لوگ مرکز کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں اور آپ اسے اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ مرکز کی مخالفت کر کے کبھی عزت نہیں ملتی سوائے ذلت کے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مرکز کی مخالفت کی، بریلی شریف کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، وہ ذلت و رسوائی میں آ گئے، انہیں کبھی عزت نہیں ملی۔ اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ مرکز سے وہی فتویٰ آتا ہے جو شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ اور رہی بات مفتی سلمان ازہری کی، تو دیکھیں یہ جذبات میں آ کر بہت سی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو غیر مناسب ہوا کرتی ہیں۔ جب یہ شاہین باغ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ اگلی جو جنریشن آئے گی دیکھنا شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے کوکھ سے بھگت سنگھ جنم لے گا۔ یہ بات انہوں نے وہاں پر کہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر معتبر ذریعے سے مجھ کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں سنی دعوت اسلامی چھوڑ دوں تو میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس بات کو کہنے کے بعد حکم کیا ہوگا، انہیں سوچنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو آج مفتی سلمان ازہری کی تائید میں آ کر مرکز کی مخالفت کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اس وقت کہاں تھے جب الہ آباد جو سید سراواں ہیں، سید سراواں الہ آباد سے فتویٰ آیا تھا عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، کہ اگر وہابی دیوبندی غیر مقلد قربانی میں شریک ہو جائے تو قربانی جائز اور درست ہے۔ وہ وہابی دیوبندی غیر مقلد جن کے بارے میں پوری جماعت اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ کافر و مرتد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سید سراوا الہ آباد سے یہ فتویٰ آیا جس میں یہ لکھا تھا، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں تک دیوبندی اور وہابی کی بات ہے ان کو زیادہ سے زیادہ بدعتی کہا جا سکتا ہے۔ یہ سید سراواں سے فتویٰ آیا ہے، اور اسی فتوے میں لکھا ہے کہ اگر وہابی دیوبندی غیر مقلد اگر قربانی میں شریک ہو جائے تو قربانی جائز و درست ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ فتویٰ دے کر لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو برباد کر دیا گیا۔ اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، اسے واپس لینا چاہیے، کسی نے سوشل میڈیا پہ بات نہیں کی۔ لیکن جب آج ایک صحیح فتویٰ آ گیا تو آج لوگ بریلی شریف کی مخالفت کر رہے ہیں، مرکز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ بریلی شریف سے جو فتویٰ آیا ہے وہ حکم شرع ہے۔ اور رہی بات حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کی مخالفت کی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مائک پر نماز پڑھا کر فاسق نہیں ہوئے، آپ مائک پر 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، کیا یہ مرکز کی مخالفت نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اس خبیث نے جس نے حضرت سے بات کی اور یہ کہا کہ آپ فاسق ہیں اور آپ 5 وقت کی نماز مائک پہ پڑھاتے ہیں، آپ کو میں بتا دوں میں بچپن سے حضرت کے پاس رہا ہوں اور میں نے کئی نمازیں
حضرت کے پیچھے ادا کی ہے۔ میں نے 5 وقت کی نماز میں کبھی بھی مائک استعمال کرتا ہوا حضرت کو نہیں دیکھا۔ اور رہی بات جمعہ میں مائک سے نماز پڑھانے کی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حاجی علی جہاں پر حضرت امام ہیں 28 سال تک وہاں پر ایک دیوبندی امام تھا، اور اس کے بعد حضرت آئے۔ اب اگر وہاں پر جمعہ کی نماز حضرت مائک سے پڑھاتے ہیں تو حضرت کی ایک مجبوری ہے، جمعہ کی نماز مائک پر پڑھاتے ہیں تو حضرت کی ایک مجبوری ہے، اور مجبوری میں مائک پر نماز پڑھا کر حضرت نے مرکز کی مخالفت نہیں کی، حضور تاج الشریعہ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ مرکز ہی کے فیصلے پہ عمل کیا ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہی کے فیصلے پر عمل کیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ جو بریلی شریف میں ہوا، وہاں پر سیمینار ہوتا ہے، تو لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں جو فیصلہ وہاں پر ہوا ہے، جس میں خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ موجود تھے، وہاں سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اسے آپ بغور سنیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں کہیں نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر لوگ جبر کریں، وہاں مکبرین کا بھی انتظام کیا جائے، اور مقتدیوں کو مسئلہ کی صورت سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت کی جائے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا نہ کر کے مکبرین کی آواز پر اقتدا کریں۔ اسی طرح مکبرین کو بھی ہدایت کی جائے کہ وہ بھی لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا نہ کریں۔ کہیں مکبر مقرر کرنے کی صورت بھی نہ بنے تو امام مسئلہ بتا دے، وہ اس بنا پر امامت سے مستعفی نہ ہو۔ یہ فیصلہ ہے بریلی شریف کا، اور جو لوگ جمعہ کی نماز حضرت کے پیچھے ادا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر مکبر ہوا کرتے ہیں، جو حضرت کی آواز پر تکبیر کہتے ہیں، اور اسی تکبیر پر وہاں کے لوگ رکوع و سجود کرتے ہیں۔ تو حضرت تو مرکز اہل سنت کے فیصلے پہ عمل کر رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ کے فیصلے پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی حالانکہ حضرت نے کہا بھی کہ مائک پر بحالت مجبوری نماز پڑھانا یہ خود فیصلہ ہے بریلی شریف کا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے آپ کو فاسق کہا گیا، اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے مرکز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صحیح بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ کم علم والے، یہ صرف اس لیے سوشل میڈیا پر طوفان مچائے ہوئے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ مفتی سلمان اظہری کا مسئلہ اس وقت گرم ہے، جو لوگ ان کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے سبسکرائبر بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے ویڈیو پر ویوز مل رہا ہے، تو ہر چینل والوں نے جو ہے یہ کرنا شروع کر دیا، جس کو دیکھو وہ مفتی سلمان اظہری کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہے، اس کو اپلوڈ کر رہا ہے۔ کیوں؟ صرف نام کمانے کے لیے، صرف ان کے چینل کا سبسکرائبر بڑھ جائیں اس کے لیے، ان کے ویڈیو پر ویوز ملے اس کے لیے۔ ہر آدمی جو سوشل میڈیا پر یہ کر رہا ہے صرف اپنا نام کمانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، مرکز اہل سنت کے فیصلے پر آپ جو ہیں مخالفت پہ آمادہ نہ ہوں، اس لیے کہ مرکز اہل سنت کی مخالفت کر کے کبھی عزت نہیں ملتی سوائے ذلت کے۔ آج بھی ہمارے بڑے علماء موجود ہیں، اگر آپ کو صحیح دین، صحیح بات سمجھنا ہو، آپ ان کی بارگاہ میں جائیں، ان سے باتیں کریں، صحیح مسئلہ معلوم کریں، تو آپ کو صحیح اور غلط کا علم ہوگا۔ یہ کم علم والوں کی باتیں سن کر سوشل میڈیا پر آپ جو ہیں گمراہیت کے دلدل میں نہ جائیں۔ یہ لوگ تو فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ تو صحیح بات بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، سوشل میڈیا کی باتوں پر قطعی طور پر یقین نہ کریں۔ آج بھی ہمارے بڑے علماء باحیات ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر صحیح دین معلوم کریں، صحیح بات سمجھیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا،
اور اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔